السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آمین۔ ماں کا قتل کرنے والے کا عبرتناک انجام۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ منان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ غفان نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش اسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ مردود ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اللہ عز و جل نے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت، سفید سیاہ رنگت والے، عربی اجمی الغرض، ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت غضب ہے، اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے اور اس کا حج بھی قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات آنکھ لگی، پھر اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ خریسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شاید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خریسان سے آیا ہوں، حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا گیا، تم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خریسان میں کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اور اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلوم حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کے ویران علاقوں کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے، اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زاہد و تقوی کے چرچے
پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ہیں، وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زائد و تقوی اختیار کیا، تو دنیاوی نعمتیں میسر نہیں، اس لیے ان سے دور رہیں۔ اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار، جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے وہ خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک وزیر بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس لیے پوچھا کہ تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و عرش سے بھی بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی تم سزا بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنی شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا۔ میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو مجھے اس نے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان العظیم کی آخری تاریخ ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزے رکھیں گے اور تیری صبح اس میں ہوگی، کیا تو شراب کے نشے میں ہوگا؟ کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آئی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میں اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ ختم ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہوں؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکٹ پہ رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر اس کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ سب کے سب قبل صدقہ کر دیے، 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ میری ساری داستان عبرت نشان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں
یہ سن کر میں نے اس کی چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں ما حق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے ہی تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی مدد کی دعا مانگتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، مجھ سے پہلے اپنی رضا مسردہ سزا دے اور مجھے اپنے عفو کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حیرت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ اے اللہ عز و جل، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی، آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا کہ پھر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ بخشے۔
हमें लम्हा भर के लिए भी जहन्नम की आग में न डाले। हमारे कमजोर जिस्म जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की वो सख्त आग किस तरह बर्दाश्त होगी। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नम से महफूज रखे और हमारी खताओं को माफ फरमाए। हमें दुनिया की भलाइयां अता फरमाए और अपनी दायमी रजा से माला माल फरमाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत की मगफिरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल नवाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।